بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے انسان بنا کر کے مسلمان ہونے کے شرف سے نوازا اور پیغمبر آخر الزمان کا امتی بنایا۔ انسان ہے، ہر بندہ اپنا تعارف اپنی ہمت تلک اچھا اور مثبت پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو، شہرت اچھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ سب کو اچھی شہرت بھی نصیب نہیں ہوتی اور رویے اور کردار میں مثبت پہلو بھی نہیں آتا۔ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ میرا اور آپ کا رب وہ بہت بڑا غفور رحیم ہے، اسے معاف کرنا اچھا لگتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اعتراف کرے، غلطی کو غلطی مانے اور یہ ذہن بنائے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان۔ غلطی کرنے کے بعد ڈٹ جانا یہ شیطانی رویہ ہے، اور غلطی کر کے جھک جانا، مان جانا یہ انسانی فطرت اور ہمارے باپ جناب آدم اور اماں جی حوا کا انداز ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنی پریشانی نظر آ رہی ہے، ہر بندہ، ہر فرد، عورت اور مرد، ہر گھر پریشان ہے۔ اس میں دنیا کی ساری سہولتیں بھی ہیں، آسائشیں بھی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جسے پوچھئے وہی دکھ میں، تکلیف میں ہے، اور ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ رشتے دن بدن کٹتے جا رہے ہیں، صلہ رحمی ختم ہوتی جا رہی ہے، احساس مٹتا جا رہا ہے۔
عام آدمی تو عام ہوگا، لیکن جو خاص ہیں، جن کے پاس توحید کی نعمت ہے، شرک سے بچے ہوئے، نماز روزے حج کا اہتمام بہت زبردست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشان دکھتے ہیں۔ پریشانی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اس پہ انشاءاللہ ہماری ملاقات کا آج فوکس ہوگا۔ میں ارباب انتظامیہ سے مخاطب ہوں، اگر کوئی ہے تو یہ آوازیں ہیں، مجلس کے اور بالخصوص سیرت النبی کے موضوع پہ اس طرح کی حرکتیں مناسب نہیں ہیں۔ اگر کوئی جان کے کر رہا ہے تو تب بھی، اور اگر لاشعوری میں ہے تو یہ بہرحال قابل مذمت ہے۔ جس ہستی کے نام پہ مجلس سجی ہے اور اپنے دکھ لے کے بیٹھے ہیں، اس میں کامل انہماک، خاموشی اور اپنے دکھ دیکھ کے جہاں ہماری غلطیاں ہیں ان کا ادراک کرنا اور اصلاح کرنا مقصد ہے۔ بھائیو، سب سے بڑی پرابلم ہماری پریشانیوں کی وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر بہت کرتے ہیں، دخل اندازی، کسی کی پرائیویسی، ہم نے پرائیویسی نہیں رہنے دی۔ ہر بندہ اس دور میں ہے کہ کون کیا ہے، کیا کرتا ہے، کھاتا ہے تو کیوں، پیتا ہے تو کیوں، اچھا پہنتا ہے تو کس لیے۔ انشاءاللہ مثالوں سے ہمارا رویہ، ہماری عادت، اس کی ہم آج پہچان کریں گے، لیکن پہلے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم نے جتنے دکھ اٹھائے ہیں مزید بھی اٹھانا چاہتے ہیں یا انہیں روکنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں اگر ہم خود اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوں۔ پہلی پریشانی اور سبب کہ ہم دنیا کو دنیا کے زاویہ سے، اینگل سے دیکھتے ہیں۔ مجھے دنیا داری میں کوئی بھی مجھ سے آگے نکل جائے تو پریشانی ہوتی ہے، میں احساس کمتری کا شکار ہو کے حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہوں۔ کل سائیکل پہ تھا، آج بائک آ گئی ہے، پیدل تھا، آج گاڑی آ گئی ہے، مکان بڑا ماٹھا سا تھا، آج کوٹھیاں ہیں، بنگلے۔ خود حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور دوسرے کو بھی جلاتے ہیں۔ اس کے پاس صحت اچھی کیوں ہے، قد کاٹ اچھا کیوں ہے، اس کا رنگ گورا کیوں ہے، جسم کو دیکھ کے بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مال کو، دولت کو، گھر کو دیکھ کے بھی برداشت نہیں ہوتا۔
اللہ کا شکر کرنے کی بجائے شکوے اعتراضات کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ہمیں اس بھائی اور بہن اور بیٹی رشتہ دار ہو یا کوئی ہمسایہ ہو یا قریبی، ہم اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ نہ رہے، جو ہے وہ نہ رہے۔ بھائیو، اس کے لیے ہماری زبان پہ بد دعائیں، کبھی ہم کسی عامل کے پاس جا کے جادو ٹونا منتر کرواتے ہیں کہ مرشد کوئی ایسا تعویذ دے کہ اس کی جوانی میں بڑھاپا نظر آئے، اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، بچے ذہین ہیں تو بالکل ڈل ہو جائیں، اولاد اچھی ہے تو بگڑ جائے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک بہتر ہے تو لڑائی پڑ جائے، اس کا گھر اجڑ جائے اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں۔ حضرات، اس وقت جتنا علم نجوم ہے اسی پہ لگا ہوا، جتنا علم جفر ہے انسان سے انسان کو کٹوایا جا رہا، آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ یہاں تک کوشش کی جاتی ہے کہ اس گھر کا سربراہ مر جائے، یہ بڈھا جینے نہیں دیتا۔ اسی طرح بیوی کی کوشش ہے کہ شوہر میرا مرید میری مٹھی میں، اس کی ماں، اس کی بہنیں کچھ ایسا ہو جائے کہ یا تو ویسے ہی مر جائیں یا ہماری جان چھوڑ دیں۔ ساس بہو کو ختم کرنا چاہتی ہے، بہو ساس کو مٹانا چاہتی ہے، نند بھابھی کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہے اور بھابھی نند کے لیے پیسے دے کے، فیسیں بھر کے، تعویذ لکھوا کے، جادو کروا کے، ٹونے کروا کے، من کے لے کے، کیل ٹھوک کے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ پھر میرے بھائی خوشیاں کیسے آئیں، علاج کیا ہے؟ میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن رشتوں کی قاتل دنیا کی کسی بھی آگ سے بڑھ کر خوفناک آگ حسد کی ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے مبتلا ہو گئے، میں نے دو بھائیوں کو لڑتے دیکھا، قریب تھا کہ بڑا چھوٹے کو مار دے، دیواریں پھلانگ کے جا کے اس کی جان چھڑوائی۔ پتہ ہے سبب کیا تھا مارنے کا؟ کہ اس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے، وہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی، اور جو میرے پاس ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جو حاصل ہے اس پہ رو رہے، جو حاصل نہیں ہے اس پہ رال ٹپکا رہے۔ کسی کو رب نے صحت، جوانی، عقل، شکل، مال، دولت یا بیوی، بچے، گھر بار مجھ سے بہتر دے دیا ہے تو کیوں؟ پہلے غلطی مانی ہے۔ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو بیمار جب تک بیماری کو مانے نہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے نہیں، علاج کی فکر نہیں ہو، جیسے شوگر پیشنٹ میٹھے پہ میٹھا کھاتا چلا جائے، ڈاکٹر کی بات کو سنے انسنی کر دے، تو پھر جیسے اس کا وجود اندر ہی اندر گلتا ہے، پیپ پڑتی ہے، اور پھر اس کے جسم کو کاٹے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ حسد کی آگ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ لکڑی کو گھن اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا یہ حسد بندے کو مار دیتا ہے۔
میرے بھائیوں، آج میں کسی دوسرے کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہوں گا. اس مجلس میں بیٹھے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کس کس سے جیلس ہوں، کس کس سے جیلس ہوں. میں سب سے پہلے اپنی سیٹ کو لیتا ہوں. میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اس سیٹ پہ آنے تلک زندگی کی 20 بہاریں لگی ہوں گی. آپ لوگوں سے 1.5-2 فٹ اونچے بیٹھ گئے، مگر عام آدمی تو عام ہے، جو پڑھے لکھے خاص الخاص ہیں. اہل علم بھی آپس میں جیلس ہونے سے رکتے نہیں ہیں. اس کی آواز بڑی اچھی ہے، اس کی ٹون بڑی زبردست ہے، یہ بہت پھدکتا ہے، یہ بڑی آیتیں پڑھتا ہے، یہ بڑی حدیثیں پیش کرتا ہے، یہ بڑی روایتوں کو اس کا ذوق بتاتا ہے. آج اس کی بڑی گڈی چڑھی ہوئی ہے، ہر رات اس کے 2-2 3-3 پروگرام ہیں. اہل علم کا کلیش ختم نہیں ہوتا. پروفیشنل جیلسی. حضرات ایک بات نوٹ کر لیں، اگر کوئی بچہ حفظ کر کے بھی میدان میں آ گیا ہے، وہاں سے لے کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت، آبرو، مقام، مرتبے، شان اور شوکت والا، بولنے والا، جس کو پوری دنیا جانتی ہو، میرا کسی سے بھی مقابلہ نہیں بنتا. جو علم مقابلے کے لیے حاصل کیا گیا ہے بیکار ہے وہ. اگر میں ان سے جلتا ہوں تو پھر میری زندگی موت ہے، موت. مسجد کے امام سے خطیب جیلس ہے، خطیب سے قاری صاحب جیلس ہے، ان سے امام جیلس ہے، ان تینوں سے خادم مسجد، انتظامیہ، ہر بندہ دوسرے سے جل رہا ہے. اللہ کے لیے رکیے. تجھے کسی دوسرے کا رزق نہیں ملنا، اگر دعا نہیں دے سکتا تو جلا نہ کر. حق تو یہ ہے کہ دعا دے کہ اللہ یہ میرے سے جونیئر ہے، اسے مجھ سے بھی سینئر کر دے. اللہ اسے دین کے لیے چنا ہے، جو کام میں نہیں کر سکا اللہ وہ اپنے اس بندے سے لے لے. اس سے میری شان میں کمی نہیں آ جائے گی. اور میں اس ممبر پہ بیٹھ کے حلفن نہیں کہہ رہا، رب شاہد ہے. پوری جماعت کے کسی عہدیدار کے عہدے سے مجھے قطعاً کوئی جیلسی نہیں ہوتی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ جسے جس مقام پہ جس کام کے لیے تو نے چن کے رکھا ہے اس کو اور عزت دے اور کام لے. میرا دل مطمئن ہے. زندگی میں کبھی کسی کا کمنٹ سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، اور جواباً الحمدللہ کبھی لکھا نہیں. میری ذمہ داری ہے، مجھے ہے حکم ادا، لا الہ الا اللہ. مجھے جو حق سمجھ آتا ہے دلیل کے ساتھ کہنا ہے، پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ رب پہ چھوڑ دینا ہے. آپ بھی اپنے شعبے میں، اپنی زندگی میں حسد کو مٹانا ہے تو 3 جملے یاد کر لیں آج. رضیت باللہ ربا، اے میرے رب تو نے میرے لیے جیسا گھر چنا میں اس گھر پہ راضی، جیسے دن چنے میں ان دنوں پہ راضی، جیسی راتیں چنی میں راتوں پہ راضی، جیسے حالات تجھے میرے اچھے لگتے ہیں میں اس حالت پہ راضی. اللہ تو نے مجھے جو بیوی دی ہے وہ 8 ارب انسانوں میں سے چن کے دی ہے تو میں تیری رضا پہ راضی. اللہ میں اپنے ماں باپ پہ راضی، میں اپنے رشتہ داروں پہ راضی،
اللہ میں اپنی اوقات پہ راضی. یہ قاعدہ کلیہ کبھی اپنا کے دیکھیں تو دنیا کے سب دکھ مٹ جائیں گے. میں یہاں ایک مثال لانا چاہتا ہوں. مثال اپنی صرف اس لیے دے رہا ہوں، دکھاوا مقصد نہیں، نمود نہیں، نمائش نہیں، کہ رب نے بے شمار دکھوں سے بچایا ہوا ہے. آپ احباب نے میری گاڑی 86 ماڈل تو دیکھی ہوگی. بڑے سارے دوستوں نے کہا، اہل علم نے کہا، علماء نے کہا، پروفیسرز نے کہا، انسٹیٹیوٹس میں مختلف لوگوں نے، کہ جناب اپنے سٹیٹس کو مد نظر رکھ کے چلیں، یہ آپ کے سٹیٹس کی چیز نہیں ہے. میں ہنس کے ٹال دیتا تھا کہ میرا اتنا بھی سٹیٹس نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں جتنا رب نے یہ دے رکھا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے. کسی کی بڑی گاڑی کو دیکھ کے اپنی چھوٹی کو حقیر جاننا، اوروں کی اولاد کو دیکھ کے اپنی اولاد کو کم تر جاننا، کسی کے گھر حسن و جمال کو دیکھ کے رب کے شکوے شروع کر دینا، اور پھر تعویذوں پر، دھاگوں پر، ٹونوں پر، منکوں پر، منتروں پر، جنتروں پر، آسیب کے لیے، جن جنات کے لیے، تباہی اور بربادی کے لیے. یہ انسانیت نہیں ہے، یہ شیطنت ہے. کیونکہ جلتا شیطان ہے، انسان سے جلتا نہیں ہے. اگر جلن ہے تو ختم کرو. اور یہ جو جملہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے، اکثر کو یاد ہے. میرے محبوب نے کہا اگر کسی نے ایمان کا ریئل ٹیسٹ اور اصلی مزہ چکھنا ہے تو یہ 3 باتیں اپنے اندر لے آئے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اللہ میں اسلام بطور مذہب مسلمان ہونے پہ راضی، میرے نبی، میرے پیمبر، ہادی و مرشد، میں ان کی سیرت و صورت پہ راضی، رسالت پہ راضی، اور اللہ تیری عطاؤں اور تیرے فیصلوں پہ راضی. کبھی پریشانی نہیں ہوگی. دوسری چیز، دنیا میں رب کسی کو زیادہ دیا ہو اس نے تو رشک کیا کرو. رشک کیا ہے؟ رشک، اللہ اسے تو نے اتنا مال دیا ہے، یہ کانفرنسیں کرواتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، ادارے بناتا ہے، ویلفیئر سوسائٹیاں چلاتا ہے، اللہ اس نے دسترخوان چلا رکھے ہیں، اللہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، کئیوں کو راشن دیتا ہے. اللہ مجھے بھی دے اور اتنا دے اور اتنا دے جیسے اسے دیا ہے. تیری جناب میں، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مالک مجھے بھی عطا کر کہ میں بھی تیرے رستے میں بانٹوں. اگر آپ زکوٰۃ نہیں دینے کے قابل، صدقات نہیں کرنے کے قابل، آپ کسی کی مدد اور تعاون کے قابل نہیں، آپ اللہ سے رشک کر کے یہ مانگے، بغیر دینے کے بھی آپ کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھ دیا جائے گا جتنا دنیا کا کوئی سب سے بڑا سخی دے رہا ہے. آپ بنائیے کسی کو آئیڈیل کہ اللہ میرا آئیڈیل یہ مالدار ہے، کتنا اچھا ہے، کتنے منصوبے ہیں جو اس نے چلا رکھے ہیں، مالک مجھے بھی عطا کر. اگر مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تو فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر انگلیوں پہ پڑھ دیا کر. ذہب اہل الدثور بالاجور. محبوب کو آ کے رشک کرتے ہوئے صحابہ نے کہا تھا، محبوب مالدار لوگ وہ تو اجر لوٹ کے لے گئے. کہا کیسے؟ کہا نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، قیام ہم بھی کریں وہ بھی کریں، رکوع ہم بھی کریں وہ بھی کریں، سجدے ہم بھی کریں وہ بھی کریں، جہاد ہم بھی کریں وہ بھی کریں، اللہ ہر نیکی میں ہم کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، اجر لے جاتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے، پیچھے رہ جاتے ہیں. محبوب نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
34 मरतबा अल्लाह अकबर। क्या माना था? अल्लाह हमारे पास खजानों की कमी है, तू कमियों से पाक है, सुबहान अल्लाह। अल्लाह तूने मुझे जिस औकात में रखा है मैं उस हाल में खुश हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह अगर तू मुझे अता कर दे, इस जैसा बना दे तो अल्लाह अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तेरे लिए ये काम कोई बड़ा नहीं है। तो इस सोच के साथ जब आप ये जिक्र करेंगे, जितना लोग ज़कात देके, सदकात देके, खैरात देके, खर्च करके, माल लगा के कमाएंगे, उतना अजर अल्लाह आपको भी दे देगा। दिल भी साफ हो जाएगा, कीना भी नहीं रहेगा, हसद की जलन और आग भी खत्म हो जाएगी। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और यहां एक गुजारिश कर दूं, अल्लाह ने जिसको दिया हो वो भी बिला वजह शो ना करता फिरे। इस्तईनु अला हवाइजिकुम बिल कितमान। महबूब कहते हैं कि अल्लाह अगर नेमत दे तो नेमत को जरा दबा के छुपा के भी रखा करो। फ़इन्न कुल्ल ज़ी नेमतिन महसूदु। नेमत जितनी बड़ी होती है, हासिद भी उतने बड़े पैदा हो जाते हैं। और आज बहुत बड़ा किरदार है सोशल मीडिया का। अल्लाह किसी को डेला मोटा दे दे ना, जरा आंख खूबसूरत दे दे, तो माशाल्लाह टिकटॉक बना के स्टेटस पे लगा के आंखों को मटका के दुनिया को बताएगा। फिर एक नजर पैंदी है तो मुड़ के कहंदा जी नजर लग गई है, सारी जिंदगी ली जड़ा ना जी आ हो गया थे, ओ हो गया। तो मेरे भाई किसने कहा है कि टमका इसको? इस्तेमाल करो अल्लाह की नेमतें, पहनो, लो। मेरे महबूब ने तो यहां तक भी रहनुमाई की कि अगर हमसाया गरीब है तो बिला वजह अपनी इमारत को शो ना करता, फिर उसके दिल पे पता नहीं क्या गुजरेगी। हजरात, आइए एक अज़म करें कि मैं इंशाअल्लाह कभी भी किसी की दुनियावी जाहो जलाल को, रुतबे को, शान को देख के हसद नहीं करूंगा, रशक करूंगा। और रशक में रब से कहूंगा कि अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे, मुझे ऐसा इल्म दे दे, नॉलेज दे दे। अल्लाह मैं भी लोगों को फायदा दूं, कुरान पढ़ने का ढंग दे दे कि मैं भी रातों को पढ़ूं। अल्लाह मुझे भी इतना माल अता कर दे कि मैं भी तेरे रास्ते में दूं। भाइयों, यही अर्ज कर दूं। मर्दों का जिक्र तो मैंने करा कि किसी की बीवी को हसीन देख के उस पर ललचाना, डोरे डालना, फिर उसके घर में लड़ाई डालना, मरवा देना, कत्ल करवा देना, तावीज करवा के अपाहज करवाना, जादू टूने करना, दिल उचाट करवा देना, वहां से 10 बच्चों की मां को भगा लेना, अदालतों में ले जाना। ये सिर्फ मर्दों तक नहीं है, औरतों का भी ये मसला और हल कर दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसी औरत के लिए ये जायज नहीं कि वो अपनी किसी बहन के बर्तन में जो है उसे अपने में उंडेलने की कोशिश करे। अल्लाह ने अगर किसी मर्द को शोहरत दी है, इज्जत दी है, हुस्न दिया है, जमाल दिया है, और ये अपने शौहर को हकीर जानने लगे, उसके खिलाफ मंसूबे बनाने लगे, लोगों की बातों में आकर के अपने घर को अपने हाथों से आग लगाए, जहर पिलाए, सुइयां खिलाए, मुख्तलिफ तावीज़ात पिलाए, और फिर उसको बदनामे जमाना करके, रुसवा करके, उसकी इज्जत और आबरू और नामूस को तहस नहस करके ये किसी और के साथ चली जाए, तो याद रहे बर्बादी के असबाब और परेशानियों में से सबसे बड़ी परेशानी है। अगली चीज, अगर मर्द और औरत यहां शुक्र नहीं करेंगे, रब ने जो भी दिया है अच्छा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, काफी सारे मसले हल हो जाएंगे। दूसरी चीज, हमारे यहां परेशानी का बायस यह है
کہ اگر سامنے والا غلط ہوتا ہے تو میں ڈبل غلط ہو جاتا ہوں، وہ غصے میں ہوتا ہے تو میرا غصہ دوہرا ہو جاتا ہے، وہ اینٹ مارتا ہے تو میں جواب پتھر سے دیتا ہوں۔ حضرات معاف کرنا سیکھیں کہ میں انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، خطا کا پتلا ہوں، جرم ہو جاتا ہے۔ جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں، اگر میری بہن سے، میری بیٹی سے، میری ماں سے، میرے بچوں سے، میری آل سے، میری اولاد سے، میرے ددیال ننیال سسرال سے، میرے ہمسائے سے، میرے قریبی کسی دوست سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بھی معاف کرنا چاہیے۔ معاف کرنا، جو لوگ معاف کرنا نہیں نہ جانتے ان کے سینے کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ 10 سال کی دشمنیاں پال کے 20 سال انتظار کر کے موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے کہ ہم ان کی نسلیں ختم کر دیتے ہیں، فصلیں اجاڑ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں نے بھی اسے بتانا ہے۔ کینہ مت پالیں، بغض، حسد اور انتقام کا جذبہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سکون نہیں لینے دے رہی۔ اگر کسی نے مجھے کوئی بات کر دی ہے، میں مرد ہوں یا عورت ہوں، اپنے دل میں اس کو اتنی چنگاری کی طرح جگائے رکھتا ہوں، موقع کی تلاش میں ہوتا ہوں، اور ایسے لوگوں کے گھروں میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے انتقامی جذبوں کی بجائے معافی کے جذبے پیدا کرے۔ مثال دینا چاہتا ہوں، میرے محبوب جنت لے کے گئے تھے طائف میں، اہل طائف کے لیے جنت، سوچ اچھی ہے، نظریہ اچھا ہے، دعوت پاکیزہ ہے، مگر قوم نے کیا کیا تھا؟ پتھر مارے، لہو کر دیا۔ حضرات اگر بات ہوتی انتقام کی تو جیسے فرشتے آئے تھے آقا کہہ دیتے کہ رگڑ دیے جائیں، پیس دیے جائیں، مگر جواب کیا دیا میرے مرشد نے؟ وہ جواب دل کی تختیوں پہ لکھی ہے۔ جو بھی آپ سے رویہ غلط برت رہا ہے، کہو اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میرے بھائی کو، میری اس بہن کو، میرے بیٹے یا میری بیٹی کو، میرے اس عزیز کو یا میرے اس بھائی کو میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، اگر ان کو میری قدر ہوتی تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ اللہ ان کے دل بدل دے، سوچیں بدل دے، نظریے بدل دے، انداز بدل دے۔ ایسی اکثیر دعا ہے، ایسا نسخہ کیمیا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے تیزاب جس زنگ کو، جس داغ کو نہیں اتار سکتے، یہ اکسیر دل کے اندر اس داغ کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ حضرات فخر نہیں، مٹ کے کہتا ہوں، 26 مسجدوں کے اسپیکر میرے مسجد کی طرف، ہر مسجد سے کسی نہ کسی شکل میں بہتان، پراپوگنڈا، الزام، گالیاں، بہت کچھ آ رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے، لیکن کبھی اوپر والا اسپیکر نہیں چلایا کہ میری مسجد سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور رب کا شکر ہے، فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں، لیکن سٹیج پہ کوشش کی ہے کہ کسی کو اس کے جواب کی شکل میں جواب نہ دیا جائے۔ گالی کا جواب گالی سے بنتا نہیں، گندگی کبھی گندگی سے نہیں دھوئی جاتی۔ اگر آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ مجھے جس نے جو کہا ہے، اللہ یہ میرا دھوبی ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے اوپر الزام، بہتان باتیں کی، تو جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، تو تیرا رب تیرے گناہ جو ہے وہ صاف کر دے گا۔ اور یہ بندہ کبھی تو شرمائے گا، کبھی تو رکے گا کہ یار میں نے پوری زندگی اس کے خلاف لوگوں کے اندر پراپوگنڈے میں گزاری ہے، اور یہ میرے لیے دعائیں کرتا ہے، میرے محبوب نے کی ہیں۔
آپ کو سکون مل جائے گا۔ میں نے محبوب کو بڑے سکون میں دیکھا ہے، اگر میں سیرت کا دوسرا نام رکھوں نا تو وہ سکون ہے، سیرت کا دوسرا نام سکون ہے۔ آپ کے اوپر چڑھ کے مارنے کو تلوار پکڑ کے آ جائے، بڑا مشکل ہوتا ہے معاف کرنا، مگر آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، سکون میں ہیں۔ مکہ والوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور فتح مکہ پہ آواز تو آئی تھی الیوم یوم ملحمہ، آج بوٹیاں کریں گے، آج ہڈیاں توڑیں گے، آج تکے بنیں گے، آج کباب چڑھیں گے، آج خوشیاں منائیں گے، آج جشن ہوگا، آج جیت کے دکھائیں گے جیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بھی جملہ میرے محبوب کی زبان پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو انتقامی ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کے گھر میں چلا جائے میرے مجاہدین اسے کچھ نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے کچھ نہیں کہنا۔ ہمارا تو آج سلوگن ہے نا، میں چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن تیرے میرے پیغمبر نے سب سے بڑے دشمن تو کیا، اس کے گھر میں داخل ہونے والے کو بھی کہا کہ اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ تو جن جن سے آپ کی دشمنی چلتی ہے نا، رات کو سونے سے پہلے معاف کر کے سویا کریں، پرسکون رہیں گے۔ بلا وجہ کا بوجھ اٹھائے رہنا، چلتے رہنا مناسب نہیں ہے حضرات۔ اس کے بعد پریشانی کا ایک بہت بڑا سبب جاسوسی، تو فکر مند رہنا۔ اچھا اے بی بی سویرے سویرے کتنے نکل کے جاندی ہے، پردہ داری کی بجائے ہمسائے کی طاق میں رہنا، کیمرے لگانا، پھر پیچھے پیچھے سوشل میڈیا، بھائی بھائی کے ساتھ کر رہا ہے، بھابھیوں کے ساتھ گھروں میں ہو رہا ہے، نندو کے بارے میں چل رہا ہے، ساس بہو کی ٹو میں ہے، بہو ساس کی ٹو میں ہے۔ پرائیویسی میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دے، وگرنہ تیرا رب تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ مثال لے، ہم ماشاءاللہ 3000 آدمی لے کے ایک بچی کو لے کے آتے ہیں جی، برات ہے۔ اگر کسی کو بیچ میں سے کہا جائے کہ پا جی تسی رہن دو، بندے بہتے ہو گئے، یہ کہندا لو تہاڈا میرا زندگی بھر دا جین مرن ختم، میں ہی ملا تھا جس کو ڈراپ کرنا ہے۔ آج سب کچھ عرصے کے بعد جب بچی کے گھر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، نہ پیو چھڈن ہوندا ہے، نہ بھرا چھڈن ہوندے نے، نہ میاں چھڈن ہوندا ہے، ابے چلی جا، آ کے لے جاؤ، چلی گئی ہے تو چھوڑ جاؤ۔ یہ رویے جب بدلتے ہیں نا تو گھروں میں مسئلے دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ چوری بچے کبھی نہیں کرتے جب تک ہم خود نہ سکھائیں۔ بچے چوری نہیں کرتے، کیوں؟ جب آپ انہیں آزادی دے دیں کہ بیٹا اب تو شادی شدہ ہے، اب تو ایک مستقل گھر اور یونٹ کا مالک ہے، اگر آپ کا کچھ دل کرے الگ سے کھانے کو، بیٹا دسترخوان اکٹھا ہے، مل بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ مگر جب ہم یہ اتنا دل نہیں رکھتے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ رات کو بیوی 1 بجے کام کاج کر کر کے تھک کے سارا دن، اور یاد رہے جو پکانے والا ہوتا ہے نا اس کا کھانے سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کبھی چیک کر لے پکا کے۔ من نہیں کرا، شوہر کماتا ہے اور وہ اسے کہہ دے کہ میرا دل کرن ڈیا مینوں نہ شاورما لیا دو، تو شوہر کا گھر کے حالات دیکھ کے پہلا جواب ہوگا امی دی منجی تو بوئے اگے وے تے اس ٹائم کداں، ابا وڈے گیٹ اگے پیا ہے، موٹر سائیکل کیویں کڈاں، لاگے تو دکان نہیں، او مین تے جانا پینا۔ اللہ کی قسم یہ سختیاں ہمیں سکھاتی ہیں، شادی شدہ ہو کے بھی چوری چوری دبے پاؤں نکلتا ہے، کسی دوست کی بائک لیتا ہے، دور دراز جا کے بنوا کے لا کے
4-5 ਛਾਪਰਾਂ ਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਨੇਫੇ ਚ ਟੰਗ ਕੇ کہ خوشبو بھی باہر نہ نکلے، اور جس طریقے سے کھا کھلا کے مدعا غائب کرتا ہے، سویرے گھر والے کوڑے والی ٹوکری چ کچھ نہ کچھ لب بھی لیندے نے، اچھا راتی پارٹیاں چلیاں نے سانو سوا کے، شوارمے کھاندے رہے نے، ایس کریماں چلیاں نے۔ سنیے، تیرے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کسی کے گھر میں پرائی ویسی میں 2 لگے ہوئے تختوں میں درمیان میں معمولی سی جو دراڑ ہے، دراز ہے، اس کے اندر سے جھانک کے کوئی دیکھے تو گھر والے کو اجازت ہے کہ روڑی پتھر کنکر مار کے اس کی آنکھ کا ڈیلا نکال دے۔ اس کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ کسی کی پرائی ویسی میں جھانکے؟ اب ہمارے گھروں کی اصل آزمائش ہی ہو گئی ہے، رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں، پریشانیاں کس لیے آ رہی ہیں؟ کہ ہم دوسرے کی زندگی میں پوری طرح داخل ہیں، وہ جرم خود میں ہے مگر دوسروں میں برداشت نہیں کرتے۔ مثال لے لیں، چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں مثالوں سے۔ آپ کے بھی شاید زندگی میں اس طرح کی چیز ہو، اللہ اکبر، میرا رب معاف کرے، معاف کرے۔ پہلے یہ آیت سن لیں، فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ویل جہنم کی سب سے خطرناک وادی، جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، ویل وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر اس بندے کے لیے جس نے کسی کو ہاتھ کے اشارے سے، ابرو کے اشارے سے یا زبان کے بول سے کچھ اس کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی۔ مثال لیجئے، اللہ نے کس کو کیسا بنایا ہے، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ میں ویسے نہ گجراں والوں نہ بڑی دیر شہری سمجھدا رہا، پر تسی بھی ساڈے ورگے پنڈو ہی جے۔ اچھی خاصی بات ہو رہی ہو نا، کوئی ایک جی آ جاوے تو سارے آندے منہ اڈے جاندے ہیں۔ اللہ سے ڈریں یار، مجلس کے آداب، آنے والوں نے مہمانوں کی آمد و رفت تو رہنی ہے، لیکن جڑ کے رہیے ذرا موضوع کے ساتھ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پریشانی کیا ہے؟ ہر بندہ دوسرے کو، تیرا قد میرے نالو چھوٹا ہے، گٹھا ہے، آئے، پھر نام ڈالنے شروع کر دیتے ہیں، موڈی ٹینڈا، کبھی ہاتھ کے اشارے سے او آیا کیڑا، بونا ہے، کوڈو ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تھوڑا سا میرے سے اس کا قد نکل گیا تو لمبو ہے، کھمبا ہے، ایدی عقل گٹیاں چھے۔ تھوڑی اللہ نے چوڑائی دے دی، بنایا تو رب نے ہے۔ لے کون آیا ہے؟ او بورا جا نہیں ہے جڑا گٹو، تواڈے ال شاید کوئی اور نہ، او ہاتھی۔ یقین کیجئے آپ کے یہ جملے کسی کے بارے میں رب نے 4 قسمیں اٹھا کے کہا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے، جو مجھے اچھا لگا ہے میں نے وہ کیا ہے۔ کوئی چھوٹا ہے تو رب نے بنایا ہے، لمبا ہے تو رب نے بنایا ہے، کوئی سمارٹ ہے تو رب نے بنایا ہے، تیرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ لہذا یہ بول بول کے دل چیرا نہ کر، ایڑیاں پھٹ جائیں تو بازار سے کریمیں ملتی ہیں، دل پھٹ جائیں تو رب کریم سے بھی کبھی کچھ لیا کر اللہ کے لیے۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ ہمارے گھر کے اندر مسئلہ یہ ہے، جس بہن بیٹی دا قد چھوٹا ہے انہوں بھی اسی معاف نہیں کرتے۔
ہمارے گھروں میں بہت بڑا مسئلہ، ساری زندگی بھائی کو سننا پڑتا ہے، بھرا کی ویکھیا سی وہ تیرے موڈے موڈے بھی نہیں آتی۔ اب جس کو آپ بول رہے ہیں یا جس کا قد لمبا ہے لمبو کہہ رہے ہیں یا کسی کو موٹا کہہ کے ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں سمارٹ صرف میں ہوں، باقی سب فضول ہے۔ کسی کی جسمانی حیت پر، ساخت پر، خد و خال پر مت بولے کچھ۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ آواز اٹھی تھی، سیدہ صفیہ کو بولا گیا، کیا کہا تھا؟ ان کا قد چھوٹا تھا اور آواز کیا نکلی تھی؟ جا نہیں بونی ہے۔ اور ہم نے ہر چھوٹے قد والے کو فتنہ بولا، کیا اس کا دل نہیں دکھتا؟ لمبو کو کہا اس کی عقل گٹو میں ہے، ٹخنوں میں ہے، دل نہیں دکھتا؟ کسی کی صحت دے کے آوازیں لگائیں، دل نہیں دکھتا؟ نابینے کو نابینا دے کے اتنا ہی کہہ دینا جاؤ انیا، ہے تو وہ نابینا، لیکن اس کے دل میں کوئی اندر جا کے نہیں دیکھتا کہ بیتتی کیا ہے۔ کبھی کسی محروم کو، معذور کو عقل کم ہے، چھوٹی ہے، ہلکی ہے، پگلا ہے، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، تیرے محبوب نے کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر من خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس رب نے مجھے ایسا نہیں بنایا، اللہ نے میرے اندر یہ کمی نہیں رکھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنی مخلوقات میں سے بے شمار مخلوقوں پہ فضیلت دی ہے، لیکن اس کا دل نہ دکھا۔ یہ ہمارے گھروں میں جب تلک یہ نشتر، یہ چھریاں، یہ وار ختم نہیں ہوں گے، سکون نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ او کالا ہے، او توے ورگا ہے، او کوجا ہے، او دا نک پھینا ہے، او چچیاں کھا لائے، فلاں ہے، نہیں، تیرے رب کی بناوٹ ہے، معاف کر دے، ان باتوں میں نہ جا۔ محبوب نے کیا کہا تھا؟ جس نے کہا تھا نا کہ چھوٹے قد والی، آقا نے کہا تھا ایسا کلمہ بولا ہے تو نے، لقد قلت کلمہ، تیرے اس بول کو میٹھے سمندروں میں ڈالا جائے تو یہ کڑوا کر کے ان کو جو ہے رکھ دے، زہریلا بنا دے۔ حضرات، اللہ کے لیے روکے، اللہ کے لیے اپنے گھر، اپنے رشتے برباد نہ کریں۔ مزید آگے چلیے، بہت بڑا ایک سبب گھروں میں تباہیوں اور بربادیوں کا وہ ہے وعدہ خلافی۔ وہ ہے، آج جلسے کا عنوان کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں سیرت سے کچھ مثالیں لانا چاہتا ہوں۔ آئینے میں ذرا دیکھیے گا، چہرے کو پہچانیے گا، گریبان میں جھانکیے گا۔ میرے محبوب نے پوری زندگی ایک بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کی۔ ہم انسان ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، میں کروں تو میرا رائٹ بنتا ہے، کوئی دوسرا کرے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پتہ ہے آج رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ قربتیں دوریوں میں تبدیل کیوں ہو رہی ہیں اور نفرتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کوئی بھی شخص جس کی 100 سال زندگی گزر گئی ہے سیرت سنتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، میرے پیغمبر کی سیرت جس چیز سے آپ نے روکا تھا ہم رک نہیں پائے۔ پری مجلس کوئی ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں آج تک وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کی تھی میرے سمیت؟ جی بھائیو، نہیں کہہ سکتے نا۔ اگلی رات ایک بندہ ملیا مینوں تے کہندا جی میں واقعی نہیں کدی وعدہ خلافی کی تھی۔ میں کیمریاں دے رخ دے ال موڑے، میں کہا جی اینوں ذرا کیپچر کر لو، مہینے کے بعد ملنا ہے۔
تو میں ذرا انہوں نے گھر جا کے پوچھنا ہے. میں پوچھا شادی ہوئی جے؟ کہندے جی شادی ہوئی. میرے بھائی دنیا میں سب سے بڑا دھوکے باز فراڈیا جھوٹا وہ رشتہ ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں کہا جائے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور بعد میں وعدہ کر کے مکر جائے. ہر گھر میں کیا کیا سبز باغ نہیں دکھائے ہوتے، وعدے نہیں کیے ہوتے. باجی اللہ دی قسمیں میرے گھر والا تو مٹیا جہا ہے، میں تو کدی اپنے بچیاں نو کوئی تکلیف دیتی نہیں. اسی انہوں بڑا خوش رکھاں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، میں اس کی ذاتی جسمانی ضرورتیں پوری کروں گا. یہ مرد نے کہا تھا قبول ہے اور عورت نے بھی کہا تھا. آج جتنے پھڈے ہیں پہلے دن جاتی ہوئی بارات گاڑی میں بیٹھ کے ایتھوں گجراں والے تو نکلیا نہیں تو مرید کے دے لاگے جا کے پیچھے باجی نو کہندا باجی انہاں نو پوچھو کی پین گے. نیا نیا ہے نا، قبول ہے جو کہا تھا، لے کے جا رہا ہے. ایفیشنسیاں کمال کی ہوتی ہیں. کچھ پی لو پیاس لگی ہونی ہے، وہ آگے سے پولا سا کہہ دیتی ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کالا شاہ کاکو سے موٹر وے چڑھنا ہے باجی ایتھے پھر چلو، وہ پھر نہ کرتی ہے. خود ہی کسی جوس والی دکان پہ جا کے لگا کے کہندا فریش جوس دے کو 5 گلاس بڑا. آج تو ایسا ہے 6 ماہ کے بعد اسی بیوی کی پیٹ میں درد ہے اور اس نے انتظار میں وقت گزارا ہے کہ میاں آئے گا 7 اپ منگاواں گی. انہیں موٹر سائیکل چاڑی، ہیلمٹ لایا تو کہندی سرتاج سر بڑا دکھنڈیا ہے، جسم چ درد ہے، پیٹ بہت دکھدا ہے، ایک 7 اپ تے لیا دو. تے کی کہندا ہے متھے چ ڈنگ مارے آئی. حق تے کی بندا سی؟ کہندا قبول ہے، وعدہ یاد رہتا قبول ہے. سوٹ کا کہہ دیا تو تب لڑ پڑا، کسی جائز ضرورت کا کہہ دیا تو تب لڑ رہا ہے. عورتوں کا بھی یہی حال، مردوں کا بھی یہی حال. فرمایا پکا منافق ہے جو بندہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے. باہر کے وعدے تو کاروباری چھوڑو نا، 2 منٹ گھر کے وعدے کوئی چیک کر لیں. میں نے آج تک کوئی ایسی بیوی کا دکھڑا جس کا سنا ہو جنہیں یہ نہ کیا وے انہیں میرے نال 2 نمبری کی دھوکا کیتا ہے. یہ 2 نمبری تو پہلے دینی شروع ہو گئی سی. میں نے پوچھ لیا کیا تھی، کہتی جب منگنی ہوئی ہے نا تو مجھے کہتا تھا یہ وہ، میں بڑا ریئل ہوں، میں بڑا اصلی ہوں. تو میں جدو برات آئی نا تو سہیلیاں نو کیا سی چھت چڑھ کے ویکھو نہیں انہیں گڈی سجائی ہے. کہندے جی سجائی ہے. پھول کہڑے لائے نے؟ آرٹیفیشل تے چائنا دے. مینوں سمجھ تے ادن ہی آ گئی سی بندہ 2 نمبر ہے. یہ نہ سجاندا ایک پھول گڈی تے لوا لیندا، لواوندا تے جینون. میں یہ تے کہندی نا کہ چلو گلاب جینون سی. تسی جینون ہی رکھے نا. باجی جینون نے، مگر شکل آرٹیفیشلاں دی بھی کوئی اداں دی ہو گئی ہے کہ وہ فیل ہون لگ پے. پیچھے پتیاں بھی جینون نے، اگے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اس عورت کا کیا کہنا ہے؟ 3 سال منگنی رہی ہے اور مجھے سبز باغ، اور جب گاڑی لے کے آیا ہے پھولی 2 نمبر لینڈ کروزر سجا کے لے آیا ہے. تو مینوں کہندا سی کہ اپنی ہے. وہ تے دوجے دن پتہ لگا کہ وہ اپنی نہیں، کسی دوست دی سی. گھر کہتے تھے اپنا ہے، کرائے کا نکلا. تو جیڑا مینوں سیٹ پایا سی راتی ماں آئی یہ تو کہندی ہے کہ پت شادی والا گھر ہے، یہ نویں آئی ہے، آیا گیا بہت ہے، تو ایویں چوری شوری ہو جاؤ تو چلو مینوں دے دو، سویرے لے لیا جائے. تو سویرے اٹھ کے میں منگیا تو کہندی ہے کہ میں باقی بھی تو ویانے نے. کیڑا سیٹ؟ جب وعدہ خلافیاں ہوں، دھوکے بازیاں ہوں، پھر رشتے قائم نہیں رہتے، پھر سکون نہیں رہتا. رب سے کیے ہوئے وعدے بندہ بھلا دے، رب معاف نہیں کرتا، لیکن بندوں سے کیے ہوئے وعدے بھی بھلاؤ گے تو پھر یہ دکھ تو آئیں گے. منافق کی ہے علامت کہ نہیں؟ دوسری علامت منافق کی،
ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। नजरें फेरने वाले सुना है वफादार नहीं होते, और बात कर रहा हूं वफा पे। हजरात दुख रहने हैं, जो कल चेहरे से नजरें नहीं हटाते थे ना, आज देखना भी गवारा नहीं करते। वो कल जो हमें बेपनाह चाहते थे, वो कल जो हमें बेपनाह चाहते थे, आज हमसे पनाह चाहते हैं। यही तो घर का दर्द है। वो जी कल कहंदा सी मैं मर जावांगा तेरे बगैर, मैं जहर दियां पुड़ियां चूहे मार गोलियां खा लूं, तू ना लभी तो मैं इस दुनिया ते रहना ही नहीं, ते हुण कहंदा मैं तेरी शक्ल भी नहीं वेखनी। ये है शिकवे। बदली सोच, बदली नजर, बदले जाविये, बदली निगाहें, ज़ौक़ बदल गए, लबो लहजे बदल गए, अंदाज बदल गए, और उम्मीद है कि सुकून मिले। सिला रहमियों को काटने वाली दूसरी बड़ी चीज, फरमाया जब लड़े तो गाली दे, जब लड़े तो। भाजी मुनाफिक दी पक्की निशानी है, लड़ेगा तो गाल कटेगा। रसूल सल्लम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे महबूब कोई दरस ही दे दें। आपने कहा गाली नहीं देनी। इस सहाबी की जिंदगी में लिखा है कि फिर पूरी जिंदगी मरते दम तक इंसान तो दरकिनार, किसी डंगर ढोर बकरी गाय ऊंट को भी गाली नहीं दी। यह है सीरत का असर, यह है दरस, यह है लेक्चर, यह है वसीयत और नसीहत, यह है लेने वाले, मानने वाले, अमल करने वाले। ते माशाअल्लाह जिन्नी जिन्नी उम्र जे चेक करो, हर साल एक अद्धा तो जलसा सीरत ते सुनिया ही होना। कोई सीरत दी एक अद्धी किताब भी पढ़ी होनी है, आका दा कलमा भी पढ़िया है। लो जिन्हें अज तक गाल नहीं ना कढ़ी कोई, उस बंदे दा हाथ वेखना चाहना, जरा कैमरियां दे रुख ते मोड़े अज, ते कैमरियां दे रुख वो मोड़े जिन्हें कदी गाल नहीं कढ़ी। बाकी बह जान। अगर जज की कुर्सी पे उसे बिठाया जाता जिसने कभी जुर्म नहीं किया, तो आज अदालतें खाली होती। अगर वकालत वो करता जिसने कभी खुद गलती नहीं की, तो दुनिया में कोई वकील ना होता। लोगों, मुनाफिक की पक्की निशानी है, लड़ेगा तो गाली देगा। लो हुण अपनी अखां दे कैमरे मोड़ो अपने अल, ते उतला बटन माड़ा जिहा खोलो जे है ते अंदर झांक के एक दफा कहो तो सही, प्रोफैसर बहुत वड्डा मुनाफिक है। कहो अपने आप नूं, मैं कहूं तो बुरा लगू, एक दफा तो कह के वेखो जरा। ते दूजियां नूं वेंदिया ही ना, आ जिहड़ा आउंडिया ही ना प्रिंसीपल रईसुल मुनाफिकीन ही, आ जिहड़ा फलाना ही ना नंबरदार, ये मूंह दा बड़ा मिठा, ढिडू पूरा ही रईसुल मुनाफिकीन। ऐ पूरा चोर दा पुत्र या बड़ा डाल फराडिया धोखेबाज। हर जुर्म जो मेरे अंदर पाया जा रहा है, अपनी कोताहियों को पसे पुष्ट डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। पता है पहले खानदान में सबसे ज्यादा बिरादरी देखी थी, आज क्या कह रहा है यार, ये तो मैनू वैसे ही कोई 2 नंबर 4 नंबर परले दर्जे के घटिया जे फड़े फड़ाए लगते ने। ये जट तो नहीं लगते, राणे तो नहीं लगते, ये चौधरी तो नहीं लगते, ये अराई तो नहीं लगते, फलां तो नहीं है। जब तूने ये जुमले बोलने हैं, नस्ल को पुनना है, गाली देनी है, बाप को बुरा कहना है, मां को बुरा बोलना है, फिर बता कि तेरी इज्जत कौन करेगा। जब तू गाली निकाल रहा है तो गाली तो चीर के रख देती है। भाजी हुण रज के करो इस्तिकबाल ते अखां मोड़ के। कोई जगह बनाओ जी, भाजी साकी साहब ने भी बुलाओ, कितने ना
ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਇhtisham ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਓ ਯਾਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮੀ ਸਾਥੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲਾਮ मेरा की गवाचन ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ जी हजरात ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੱਕੜ ਤੋਲਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਜੋ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ नानकिया ने कहना दादकिया ते गया है यहां सुनिए मेरा दिल करता है कि बाकी जिंदगी सिर्फ इस मौजू पे गुफ्तगू करूं तो मौजू ही कोई रखा वो मौजू की है मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं मैं अपने बच्चों को सजा दे मेरे नाल जरा टुरोगे तो गल टुरनी है मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं उनमें जितनी भी खामियां हैं खानदानी हैं अल्लाह जितनी भी खामियां हैं खानदानी मिसाल ले लो एक गाल ते चली सी सिहाबी कहंदे ने कि मैं फिर गाल नहीं कड्डी तो मैं भरी मजलिस च पूछे है मसीते तो नहीं से बैठे शादी हाल ची से ना इतों ही खुशियां लैके जाईदी ना शादी का माना तो खुशी है और फिर जाके कहते हैं रंडा ही चंगा सा मर जाती किते जान छुटदी तो मैं कवारा ही चंगा सा बीवी कहती है शौहर गलत है शौहर कहता है बीवी गलत है सही कौन है कोई भी मानने को तैयार नहीं ये फरिश्ता बना हुआ है वो हूर बनी हुई है तो जे दोवें ही मान लेंदे भाजी बस करो हुण बह गए ने बस करो तरजीह उन्नी की दई दी है जिन्नी की जगह है कोई नहीं जी चल रहे हैं एक नोट लिख लो इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है मियां बीवी से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये शादी अपनी फितरत में ना चंगी है ना माड़ी है वाह जी वाह क्या बात ये जुबानें हैं जो काट देती हैं ये जुबानें हैं जो बिगाड़ देती हैं एक ना बुढ़ा बाबा ते पोते नु चुकिया मैं मिसाल बड़ी जगह दी है लेकिन देना जरूरी समझ रहा कहता प्रोफैसर इनू दम ते कर मैं कि बाबा जी रोला की है कहता फक्कड़ बड़े तोलदा ते जिद बहुत करदा खैर गल मैं लंबी नहीं करना चाहता मैं क्या जी इनू घर छड्ड के आओ तो दम तुहानू करना है कहता है यार रोला होता है दम मैनू करना है पहला डॉक्टर वेख्या है दाड़ किसी की दुखती है कढ़नी किसी की है मैं क्या छड्ड के तो शफा ना हो तो मैनू क्या जी शफा अल्लाह ने देनी है वाह क्या बात वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा दुनिया का हर तबीब हकीम दवा दे सकता है शिफा नहीं कुरान ऐसी चीज है जो है ही शिफा माशा मैं क्या जी जे सुकून ना होवे ना तो जेड़े मैनू तुसी कोई देने ने पैसे वापस ले लिया जाए तुहानू पता है कि साडा दम फी सबीलिल्लाह ते फ्री हुंदा है अच्छा छड्ड के आ गया तो मैं आख्या चौधरी दो गल्लां तो मैनूं दसणियां जिहदे च सालण पा के खांदे जे उस बर्तन नूं की कहिंदे जे क्या कौली है नहीं भाजी कौली किस्सा मुख्तसर एक होर जगह ते धी विआही सी कहंदा उत्थे छन्नी कहंदे ने कसूर मुजफ्फरगढ़ वाले एक बेटी है वो मुंगरी कहंदे ने ते बहावलपुर यजमान वाली साइड ते वो कटोरा कहंदे ने कटोरी मैं क्या इन्ने सारे ना कहंदा वो कहंदे ने तो सुनिया
मैं क्या जिहदे च पानी पींदे उस बर्तन नूं की कहंदे गिलास। मैं क्या वो कसूर वाले कहंदा गिलास, मुजफ्फरगढ़ीए गिलास, बहावलपुरीए गिलास। मैं क्या इहदा कोई होर कहंदे जी कोई कहंदा तो मैं सुणदा।